اسی طرح جن خارجیوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، یہ خارجی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اسلام میں نیچ قسم کے ان کی حرکتیں ہیں. میں آپ کو حرکتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جاؤ. حضرت علی حضرت معاویہ کی جب جنگ چلی تھی تو خارجی خوش تھے، جب صلح ہوئی تھی تو خارجی ناراض ہو گئے تھے. 1947 میں لیاقت علی خان کو شہید کرنے والے وہ طالبان تھے. یہ تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں تاریخ کے ساتھ، کہ حضرت عمار کے قاتلین کو آپ نے خوارج کہہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دنوں ایک صاحب جبہ و دستار دلائل کے بیتاج بادشاہ کا کلپ سننے کو ملا، جس میں وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کیا، ان خارجیوں نے شہید کیا، کہ جو خارجی ان کی حرکتیں اتنی بڑی ہوئی تھیں اور اتنے آگے گئے ہوئے تھے اور وہ ایسے تھے ویسے تھے وغیرہ وغیرہ. یعنی حضرت عمار کے قاتلین وہ خوارج ہیں. اچھا، انہوں نے جو اب اس کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور ان مولانا کو میں پہلے بھی ایک دعوت دے چکا ہوں کہ آئیے اس عنوان کے اوپر کہ صحابی کون ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ویسے تو آپ دلائل کے بیتاج بادشاہ ہیں اور ہر ایک کو چیلنج دیتے رہتے ہیں اور لوگوں سے ڈگریوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنا گھبرانا چاہیے، اور آپ تک پیغام پہنچ بھی گیا ہے. بہرحال ابھی جو آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، دلائل کے بیتاج بادشاہ صاحب، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو خوارج نے شہید کیا، یہ بالکل آپ نے اس طرح تاریخ کے ساتھ کر دیا جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ 1947 میں لیاقت علی خان کو شہید کرنے والے وہ طالبان تھے. یہ تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں تاریخ کے ساتھ، کہ حضرت عمار کے قاتلین کو آپ نے خوارج کہہ دیا. پھر میں آپ ہر ایک سے حوالہ مانگتے ہیں نا، حوالہ دو حوالہ دو، اوہ حوالہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، حوالے اور یہ حوالوں کے مطابق بات ہونی چاہیے. تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دلائل کے بیتاج بادشاہ صاحب، کوئی ایک حوالہ مجھے بتا دیں اہل السنت محدثین کا، اور صرف تاریخ دانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل السنت والجماعہ کے محدثین کا، ذہبی رحمہ اللہ، ابن حجر عسقلانی، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، جو ہمارے اتھینٹک، جو ہمارے اہل السنت کے اکابر شمار ہوتے ہیں تاریخ میں بھی اور حدیث کے فن میں بھی. کوئی ایک حوالہ مجھے آپ دیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ خوارج نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے. سب نے لکھا ہے قتلہ اہل صفین، قتلہ اہل الشام، اہل شام نے ان کو قتل کیا. ذہبی نے لکھا ہے، ابن حجر نے الاصابہ دیکھ لیں، ابن عبد البر الاستیعاب دیکھ لیں. ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں اس میں روایات بھی ہیں. ذہبی کی سیر اعلام النبلاء میں آپ عمار بن یاسر کے حالات زندگی دیکھ لیں، اور ابو الغادی الجہنی کے حالات زندگی دیکھ لیں. تاریخ اسلام ذہبی کی ہو یا سیر اعلام النبلاء، طبقات ابن سعد کو اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی خدا کے بندے، یہ آپ تاریخ کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مثلا یہ تو ایسی بات ہوئی نا، میں کہوں کہ بھائی وہ لیاقت علی خان کو جو ہے وہ کسی فلاں آج کی تحریک کے بندے کا نام لے کے میں کہہ دوں کہ اس زمانے میں اس نے قتل کیا. طالبان آپ سے یہ کہیں گے بھائی ہاں ہم کرتے ہیں ایسا کام، لیکن ان کے ساتھ نہیں کیا، اس زمانے میں ہم تھے ہی نہیں. تو یہ تاریخ کے ساتھ آپ نے جو کیا، اور میں آپ کو یہاں پر بے شمار حوالے، یہ نہیں میں اس میں کہ آپ کوئی ایک حوالہ، دسیوں حوالے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اور میں اس پہ کر چکا ہوں، تفصیلی ویڈیو ہے. لیکن یہاں صرف آپ کی اس غلط فہمی کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہاں مقصود وہ سارے حوالے پیش کرنا نہیں ہے. ابو الغادی الجہنی کون ہے، قاتل عمار و صالبہ فی النار، یہ روایت بھی ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. البانی نے اس کو صحیح قرار دی، اور بعض حضرات نے پھر یہاں پر قاتل عمار کو بچانے کی کوشش کی. اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ کا جواب ملاحظہ کیجیے کہ یہ کیسے آپ بچا سکتے ہیں اس کو. آپ کہیں کہ بھائی صحابی تھا تو لہٰذا اس کے لیے ایک اجر ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی آپ ٹیکنیکل طور پر کھیلنے کی کوشش مت کریں تاریخ کے ساتھ. آج کے زمانے میں تو کم از کم اس کو مت کریں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ اپنے مقتدیوں کو بٹھا کر اس طرح کی کہانیاں سنا کے آپ ان سے واہ اور داد لیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آج ساری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں، اور جتنا آپ یقین کریں. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، میرا آپ کو ایک بڑا مخلصانہ مشورہ ہے، اگر آپ اس میدان میں آپ نے قدم رکھ ہی دیا ہے نا، اس میدان کے اندر، حالانکہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ بھائی یہ مشاجرات صحابہ کا بیان نہیں ہونا چاہیے، مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور جناب یہ تو سبائیوں کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ساری یہ بات کرتے ہیں نا.
تو پھر آپ اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اس موضوع پہ بات نہ کریں. جب آپ اس موضوع پہ بات کریں اس کا مطلب یہ ہے، اور تاریخ غلط بیان کر رہے ہیں. دیکھیں، خدا کا خوف کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کو خوارج نے شہید کیا، یہ تاریخ اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. عمار بن یاسر صفین میں 37 ہجری میں لیلۃ الحریر میں شہید ہوئے. لیلۃ الحریر ایک بڑی سخت گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، لیلۃ الحریر، اس میں شہید ہوئے. اور خوارج کی پیدائش واقعہ تحکیم کے بعد ہے، واقعہ تحکیم کے بعد ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک قصہ سنایا کہ وہ 3 افراد جو ہے وہ تیار ہوئے اور 3 لوگوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا. حضرت علی، امام علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو، عمر بن عاص کو، اور معاویہ بن ابی سفیان کو. اور اس میں وہ ان 2 کو قتل کرنے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن امام علی کو شہید کرنے میں عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو گئے. اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ نے جو خارجی، پھر اس کی تاریخ کے طور پر آپ نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. عرض یہ کرتا چلوں کہ خوارج کی جو تحریک ہے، یہ جب اس نے مسلح طور پر جو اسیسینیشن کا کام شروع کیا ہے، مارنا، لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا شروع کیا، تو یہ واقعہ تحکیم کے بعد ہے. واقعہ تحکیم سے پہلے انہوں نے عمار بن یاسر کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی کہ عمار بن یاسر کو انہوں نے شہید کیا ہو. اور صحیح روایات 447 صحیح بخاری کی، 2812 صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر متواتر روایت، جس کو ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے متواتر حدیث الف الباغیہ، باغی گروہ. وہ باغی گروہ کون ہے؟ تمام محدثین ہمارے لکھتے ہیں کہ وہ باغی گروہ وہ اہل شام کا گروہ ہے. قاسطین، مارقین اور ناکسین، یہ کون لوگ ہیں؟ روایات ہے. تو اور پھر یہاں پر صحیح طور پر یہ روایات موجود ہیں، اور ہمارے اہل سنت علماء نے لکھی ہے کہ اس کو قبول کیا ہے صفین کے گروہ نے، یعنی شامی گروہ نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں ہم ہی نے قتل کیا ہے عمار بن یاسر کو. اور مفتی عبد الواحد قریشی آج یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یعنی ہمارے اکابر لکھ رہے ہیں. ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے عمار بن یاسر رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں، اور یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 ہے. اور 223 سے حالات زندگی عمار بن یاسر کے شروع ہوتے ہیں، اور اس میں یہ آپ کو پڑھنے کے قابل ہے. عمار بن یاسر کی جو بایوگرافی لکھی ہے یہاں پہ ذہبی رحمہ اللہ نے، صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابن عون سے، انہوں نے حسن سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں عمر بن عاص نے کہا انی لارجو اللہ یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات یوم مات وهو يحب رجلا فيدخله الله النار قالوا قد كنا نراه يحبك ويستعملك. اچھا یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 3 ادوار ہیں، یہ آپ کتاب الایمان کے اندر موجود ہیں. بہرحال تو شخص نے کہا کہ آپ اس اپنے موت کے وقت میں اس خوف کا اظہار و اندیشے کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ آپ تو وہ شخص ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کننا نراؤ یحبک، آپ سے محبت کرتے تھے، ویستعملک، اور آپ کو عہدوں کے اوپر استعمال کرتے تھے، یعنی کسی جگہ پہ امیر آپ کو بنایا تھا جنگ کے اندر. قال اللہ اعلم احبنی او تالفنی. عمر بن عاص کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضور نے مجھ سے محبت کرتے ہیں یا تالفنی، یا میری دلجوئی کی ہے. عمر بن عاص کہہ رہے ہیں. اچھا خیر، بہرحال یہاں یہ استدلال نہیں ہے. وَلَكِنَّ كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ رَجُلًا عمار ابن یاسر. عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے اپنے بارے میں تو نہیں معلوم کہ حضور سرکار مجھ سے محبت کیا کرتے تھے یا مجھے مؤلفۃ القلوب میں انہوں نے رکھا تھا، لیکن ہاں ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ بات ہے کہ سرکار کریم اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ تھے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. کون؟ عمار بن یاسر. قالوا فذلك قتيلكم يوم الصفين. تو سب نے مل کے کہا کہ بھائی تم جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ اس سے محبت کرتے تھے، اور قطعاً آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے، عمار بن یاسر، اس کو تم نے صفین میں قتل کر دیا تم لوگوں نے. قال عمر بن عاص نے کہا قال قد واللہ قتل اللہ. ہاں خدا کی قسم ہم نے اس کو قتل کر دیا، خدا کی قسم ہم نے اس کو قتل کر دیا. حاشیہ نمبر 4 میں کہتے ہیں اخرجہ النسائی فی الکبریٰ. نسائی نے اس کو کبریٰ میں روایت کیا. والحاکم وقال هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین. اور کہا کہ حاکم نے مستدرک میں اور کہا کہ یہ شیخین کی شرط کے اوپر ہے، صحیح الاسناد ہے. اچھا عمار بن یاسر کے فضائل لکھے ہیں، مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. صفحہ نمبر 231 میں لکھا ہے
اور یہ احمد بن حنبل کی مسند کے حوالے سے اور ذہبی کی اور حاکم کی مستدرک کے حوالے سے لکھا ہے. یہ ذہبی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں لما قتل عمار دخل عمرو بن حزم على عمرو بن عاص. جب عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا تو عمرو بن حزم عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا قتل عمار، عمار شہید ہو گئے. قال وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقتله الفئة الباغیہ. اور تو انہوں نے کہا فقال قتل عمار، عمار قتل کر دیے گئے اور رسول اللہ کی یہ حدیث بھی ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. فدخل عمرو علی معاویہ، تو عمرو بن عاص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے. قال قتل عمار، اور عمرو بن عاص نے معاویہ کو کہا کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے. قال قتل عمار فماذا، تو معاویہ نے کہا یہ بات سن کے فماذا، کیا ہوا، کیا بات ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تقتلہ الفئة الباغیہ. تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے تو حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. قال دحت فی بولک، تو او نحن قتلناه. تو معاویہ نے کہا دحست فی بولک، یعنی تم اپنی پیشاب کے اندر پھسل گئے، کیا ہم نے اسے قتل کیا؟ انما قتلہ علی واصحابہ الذین القوہ بین رماحنا. عمار بن یاسر کو تو اس نے قتل کیا کہ جو اسے ہمارے پاس یہاں پر لے آئے اور ہمارے نیزوں کے سامنے پھینک دیا. او قال بین سیوفنا، یا ہمارے تلواروں کے درمیان میں چھوڑ دیا. یعنی معاویہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے گروہ نے مارا بھی ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. علی ان کو لے کر آئے وہاں پر اور یہاں ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ میں آ گئے ہیں تو مارے گئے ہمارے سے، ہمارے تلواروں کے سامنے آئے اور عمار بن یاسر مارے گئے. تو یہ ایک معاویہ بن ابی سفیان نے یہاں پر تعویل کی، جس کا جواب امام علی علیہ السلام نے بہت اچھا دیا. کہا کہ اس طرح تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بدر کے دن یا احد کے دن شہید کیا ہے قریشیوں نے اور اس کا کلیجہ چبایا گیا، تو پھر تو اس طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی آپ الزام لگاتے ہیں کہ کیوں ان کو گھر سے لے کر آئے حمزہ کو اور وہاں جنگ کے میدان میں لے آئے. تو یہ تعویل امام علی علیہ السلام نے اس کو مسترد کیا. اچھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ خود معاویہ بن ابی سفیان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ روایت متواتر ہے اور اس روایت کا انکار نہیں کیا ہے. بہرحال ہمارے سامنے کوئی ایک بھی اہل سنت محدث مورخ ایسا نہیں ہے کہ جو کہتا ہو کہ خوارج نے شہید کیا ہے. باقی جہاں تک یہ تعویل ہے مثلاً کہ اس کو حضرت علی نے ہی قتل کیا کہ انہیں وہ ہمارے پاس لے آئے، جو معاویہ نے یہاں پہ بیان کی ہے، تو پھر یہ اسی طرح ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آج کوئی شخص فائر بریگیڈ کو بلاتا ہے اور آگ بجھانے کے لیے، تو آپ اسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ بھائی یہ فائر بریگیڈ والوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے آگ لگائی ہے. تو بھائی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک اگر پہلے سے موجود ایک سیاسی کیفیت ہے اور لوگ وہاں پر اگر ریاست ایکشن لیتی ہے تو آپ ریاست پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے تو اس فتنے کو ختم کرنا چاہا نا، کہ جو فتنہ وہاں پر کھڑا ہو رہا تھا. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ ہمارے ہاں محدثین نے سب نے لکھا ہے کہ عمار کا قاتل کون ہے، اور یہ ان کو آج نہیں مل رہا، یہ خوارج کے اوپر جا کے ڈال رہے ہیں. خوارج نے اور بھی بہت بدبختیاں کی ہیں، لیکن بھائی جس نے جرم کیا اسی کے اوپر ڈالیں گے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ تاریخ کو ہم کسی شخص کو بچانے کے لیے مسخ کرتے چلیں. تو اور آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے، مولانا صاحب آپ کا جواب کب آئے گا؟ پورا ایک ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے ہیں، اور آپ نے وہ جو موضوع آپ کے ساتھ طے ہے اس کے اوپر گفتگو کب ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.